زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن فأت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. قد عزیزان محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے جمعے کے خطبے کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے نصیحت کون قبول کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آج کی اس نشست میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں انشاءاللہ اور اپنے عملوں کی اصلاح کی طرف نظر رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ قرآن مجید میں نصیحت کے تعلق سے جو باتیں بیان کی ہیں ان پر توجہ رکھیں. اور میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاننے اور ماننے والوں کے لیے جو پیغام دل نشین دیا ہے اس پر بھی نظر رکھیں. اس کے بعد سوچیں کہ کہیں میں اور آپ مغالطے کی زندگی تو نہیں گزار رہے، کہیں میں اور آپ غفلت کی زندگی میں تو نہیں ہیں، کہیں میں اور آپ اللہ کو ناراض کر کے تو زندگی نہیں گزار رہے، کہیں میں اور آپ دھوکے کی زندگی میں تو نہیں پڑے ہوئے ہیں، کہیں میں اور آپ اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن کرتے وہ سب کچھ ہیں جو میرے نفس میں آتا ہے، میری منمانی میں آتا ہے. غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم کلام اللہ قرآن مجید. آؤ آج ان اوراق کو پلٹتے چلیں، ان واقعات کو سنتے چلیں جو صحابہ کرام کے ساتھ ہوئے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جاننے اور ماننے والوں کو صحیح دشا اور راستہ بتایا تھا. غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، ہر جمعہ مساجد میں جہاں توحید و کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے ان مساجد کے اندر خطبہ جمعہ کے بعد جو سورتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے 2 رکعت کے اندر بڑی ہی ترتیب باز صورتیں اور بڑی ہی نصیحت والی صورتیں. ہم نے کبھی غور نہیں کیا ان باتوں کے اوپر. ہماری تو ایک عادت پڑ گئی ہے کہ آؤ بیٹھو سنو، جیسے ہی نہ سلام پھیر دیا جائے پھر سے دنیا کے اندر مشغول ہو کر کے رہا جائے. یہ ہم نے اپنا زندگی کا وتیرہ بنا لیا ہے، طریقہ بنا لیا ہے، جس کے بنیاد پر آج امت محمدیہ وہ زوال پذیر ہو گئی جس کی انتہا کوئی نہیں بتا سکتا. جاننے والے اور ماننے والوں نے، تاریخ دانوں نے اس بات کو لکھا کہ جن حالات سے امت محمدیہ آج گزر رہی ہے ایسے حالات تاریخ میں کبھی اس امت پر نہیں آئے تھے. آج کیا ماجرا ہے؟ کیوں ایسا ہو کیا رہا ہے؟ جبکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کو کھول کھول کر بیان کر دیا. آؤ ذرا دیکھتے ہیں
کہ جمعے کے دن اور عیدین کے موقع پر یہ دو صورتوں کا انتخاب آخر ہوا تو کیوں؟ کیا کہا گیا ان صورتوں کے اندر؟ بتایا یہی گیا کہ میاں جو خطبہ تم سنتے ہو، جن باتوں کو تم سماعت کرتے ہو، جن واقعات کو تمہارے سامنے نماز سے پہلے احکامات کو، نصیحتوں کو رکھا جاتا ہے، ان کو ہو بہو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا چاہیے۔ ہماری تو عادت پڑ گئی ہے، عادتاً، رسماً، حکماً ہمارے پاس سے ذہن ختم ہو گیا، تبھی تو یہ امت زوال پذیر ہو گئی۔ اللہ نے کہا سورہ اعلیٰ میں، ابھی ہم نے خطبہ مسنہ کے بعد جن آیتوں کا ذکر کیا ہے اور جن آیتوں کو آج کے خطبے کے لیے منتخب کیا ہے، 4-5 آیتیں بڑی ہی ولولہ انگیز اور خطرناک ہیں۔ سب سے پہلے اس کو سن کر پھر آج کی بات کو ہم شروع کریں تو بہتر رہے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ اعلیٰ میں کہا فَإِنَّا فَأَتِ الذِّكْرَ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ 5 آیتوں میں اللہ نے بڑی ہی خطرناک باتوں کو کہا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے۔ اللہ اکبر! اس ذات گرامی سے بڑھ کر کوئی اچھی نصیحت کرنے والی دنیا میں شخصیت بھی ہے؟ یقین ہے ہمارا کہ آدم کی اولاد کے اندر نبی جیسا انسان کبھی نہ پیدا ہوا تھا، نہ کبھی پیدا ہوگا۔ ایک اعلیٰ نمایاں شخصیت کو اللہ نے پیدا کر دیا، جس کے بارے میں اللہ نے واضح کر کے بتایا کلام اللہ قرآن مجید کے اندر۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نرم دل ہیں، نرم گوشہ رکھتے ہیں، زبان سے اچھے الفاظ نکالتے ہیں، تبھی تو لوگ آپ کے قریب آتے ہیں، آپ کی قربت اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ تیز مزاج یا دل کے تنگ اگر ہوتے، سخت مزاج اگر آپ ہوتے، تو کوئی آپ کے پاس قریب آنے والا نہیں ہوتا۔ اب اس سے زیادہ بات اللہ نے اور کیا بیان کرنی تھی؟ اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، گرچہ کہ نصیحت کچھ فائدہ دے سکے۔ اللہ اکبر! کیا بات بتائی اللہ نے۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 میں، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، ڈرائیے، بتائیے ان لوگوں کو جو غیبانہ خدا سے ڈرتے ہیں۔ آج ہمارا مزاج 4 لوگوں میں جب بیٹھیں گے تو دینداری بتائیں گے، اکیلی زندگی جب ہوگی تو پتہ چلے گا کہ میاں کتنے دیندار ہیں۔ آج تو امت محمدیہ کا طریقہ کار یہی رہ گیا، دینداری کو بناوٹی طور پر بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی عادت مجھے اور آپ کو پڑ گئی۔ اکیلے میں خدا سے ڈرنا ہے، اکیلے میں خدا سے جو ہے خوف کھانا ہے کہ رب میرا دیکھ رہا ہے، میرے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور اس کی باز پرس اور پکڑ مجھ سے ضرور ہونے والی ہے۔ کہاں ہے؟ کون سوچتا ہے؟ آج تو معاملہ ہمارا اور آپ کا کچھ اور ہے۔ دوست کی شادی تھی، ہاں نماز تو پڑھنا ضروری ہے بھائی، ذکر کرنا ضروری ہے بھائی، قرآن پڑھنا ضروری ہے بھائی، لیکن دوست کی دوستی بھی تو اپنی جگہ ہے، بھائی کی رشتہ داری اپنی جگہ ہے، خاندان کی محبت اپنی جگہ ہے۔ اب بس تھوڑا سا وہ ولیمے کا ہار لا لیا تھا، اس میں ذرا سا میں بھی اپنا جو ہے نا رس بتا دیا، ناچ لیا، کیا اتنی بھی بات میں پکڑ ہوگی کیا؟ استغفر اللہ ربی! آپ نے نصیحت کو لیا ہی نہیں، آپ نے نصیحت کو سمجھا ہی نہیں۔ نصیحت ہی کے ذریعے سے، آؤ ذرا میں آپ کو بتاؤں آگے چل کر کے۔ اللہ نے کہا فَإِنَّا فَأَتِ الذِّكْرَ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ڈرتے وہی ہیں نصیحت سے، قبول وہی کرتے ہیں نصیحت جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ خشیہ، اللہ سے خوف کھانے والے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اللہ اکبر!
اس آیت میں آ گئے میں اور آپ. ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ان آیتوں کی طرف. گھر میں پڑھو, اطمینان سے پڑھو ترجمہ نکال کر سورہ اعلیٰ کا, بات سمجھ میں آئے گی کہ حالات کیا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں, میری تباہی کا ذریعہ کیا بن رہا ہے. اللہ نے کہا نصیحت سے بے غیرت لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے. اللہ اکبر. ذرا غور کرو, اتنی باتوں کی نصیحت ہو رہی ہے. ایک سال میں 50 جمعے تمہیں بلا کر نصیحت کی جا رہی ہے, ایک سال میں 50 اتواروں کو بلا کر نصیحت کی جا رہی ہے, 100 واقعات, 100 علماء دین, 100 عنوانات, 100 آیت قرآن کی احادیث اس قوم کے سامنے بکھیری جا رہی ہے, لیکن یہ قوم ہے کہ ذرا سے بھی سدھرنے کا نام نہیں لیتی. جو بے غیرت ہوتا ہے وہی نصیحت قبول نہیں کرتا. اللہ کہہ رہا ہے ایسے جو نصیحت قبول نہیں کرنے والے لوگ ہیں, الذی یصلی النار الکبریٰ. خطرناک بات بولی اللہ رب العزت. ایسا جو نصیحت قبول نہیں کرے گا انسان باتوں کو سننے کے بعد. ہاں بھائی ضروری ہے قرآن کا حافظ بنانا, لیکن بچہ انجینئر نہیں بنے گا تو کھائے گا کیا؟ ہاں بھائی ضروری ہے مسجد کی خدمت کرنا, لیکن بچہ کالج کو جا کر چھوڑ کر کے کیسے خدمت کرے گا؟ ارے ضروری ہے بھائی نبی کی حدیث سمجھنا, لیکن انگلش نہیں بولے گا تو حدیث کا کیا فائدہ ہوگا؟ استغفر اللہ ربی. آج ہم نے تمام تر نصیحتوں کو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے پیروں تلے رون کر رکھ دیا. کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اگر زیادہ ہی اگر نصیحت کی ہے تو ایک جملہ آ گیا شیطانی مسلمانوں کے پاس, ارے بھائی ابھی تابی نہ کو ڈراؤ, تمہاری خبر کا جواب تم دے لیتے, میری خبر کا جواب میں دے لیتا ہوں, میرے بارے میں پوچھے کیا اللہ تعالیٰ تمہارے سے؟ استغفر اللہ. یہ شیطانی جملہ ہے. یہ بٹھا کے نصیحت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا, میرے بارے میں آپ سے بھی پوچھا جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نصیحت قبول نہیں کرتا بے غیرت آدمی ہوتا ہے, ہم ایسے انسان کو ایک اونچائی والے مقام پر لے جا کر جہنم میں پھینک دیں گے. اب سوچ لو اچھے طریقے سے میں اور آپ کہ کتنی نصیحتوں کو ہم قبول کر رہے ہیں, کتنی نصیحتیں ہم لے رہے ہیں, کتنی نصیحتوں پر کاربند ہو رہے ہیں, کتنی نصیحتوں کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں. سننا الگ بات ہے, کانوں کی عیاشی ہے, یہ سننا الگ بات ہے. آپ سنتے چلے جاؤ, کچھ ہونے والا نہیں ہے. پوری زندگی سن لو, پورا قرآن سن لو, پوری احادیث سن لو, آپ نبی کی سیرت مبارکہ صحابہ کے واقعات سن لو, لیکن ان کو نصیحت سمجھ کر اپنی زندگی میں اگر میں نہیں لاتا تو میں ناپکار ہوں, میں گنہگار ہوں, میں بے غیرت انسان ہوں. پھر اللہ نے کہا جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا, ثم لا يموت فيها ولا يحيا, نہ وہ جہنم کے اندر وہ انسان جی سکے گا نہ مر سکے گا, اس کی زندگی کو ہم اجیرن کر کے رکھ دیں گے. اللہ اکبر. کس نے کہا یہ کس نے کہا؟ خالق کائنات, مالک ارض و سما, جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, جس نے آنکھوں کے اندر کبھی بیٹری نہیں لگائی کہ چارج کرے تو ہی نظر آئے گا, جس نے دل کو دل کی جگہ رکھا, دماغ کو دماغ کی جگہ رکھا, پیروں کو پیروں کی جگہ رکھا, ہاتھوں کو ہاتھوں کی جگہ رکھا, ناک کو ناک کی جگہ رکھا, ہر شے نمایاں طور پر اللہ نے شاہکار بنا کر کہا تم جاؤ, پوری مخلوقات کے اندر تم کو میں نے اعلیٰ و رفع بنایا, تم اشرف المخلوقات ہو. وہ خالق کائنات بار بار سورہ فاتحہ کی الف سے ناس کے سین تک نصیحت نصیحت نصیحت, ہر جگہ نصیحت, لیکن قبول کون کر رہا ہے؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں آج کے نشست میں اور آپ, جنہوں نے قبول کر لیا ان کا درجہ کیا ہو گیا, اور جنہوں نے قبول نہیں کیا اللہ نے ان کے ساتھ کیسا انتقام لیا, اور آج وہی انتقام میرے اور آپ کے ساتھ بھی چل رہا ہے. آج وقت ہے میرے اور آپ کے پاس کہ یہ دنیا داری کی فکر کو 99% ختم کر دیں. ضرورت کے لیے دنیا تھی,
ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا، صرف ضرورت ہی ہے دنیا، جسم ڈھانپنا ہے، کپڑے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے بتا دیا کہ آخرت میں تم کو موت کے وقت چھوڑ کر کیا جانا ہے، صرف 2 جوڑے میرے نبی کے پاس، ایک زیب تن کیا ہوا، ایک رکھا ہوا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ ہاں، نصیحت کے طور پر نبی نے آخری وقت میں جب انتقال ہوا نبی کا اور پھر صحابہ نے سامان کو ٹٹولا تو اس میں ملتا یہی ہے کہ ایک جوڑا رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں ایک تلوار رکھی ہوئی ہے۔ بتا دیا، نشانیاں دی، وراثت میں کیا چھوڑنا ہے۔ تم یہ نہیں چھوڑتے، تم چھوڑتے ہو تو بنگلہ چھوڑتے ہو، بعد میں جورو بچے لڑ لینا، بھائی بھائی لڑ لینا، نا اتفاقیاں پیدا ہونا، عدالت پولیس کچہری ہونا، خاندان کی بدنامگی ہونا، تم یہ چھوڑتے ہو۔ تم جائیداد زیورات چھوڑتے ہو تاکہ بعد میں لوگ لڑ لے میرے بعد۔ تم یہ چھوڑتے ہو، نبی کی نصیحت کو میں نے اور آپ نے بھلا دیا۔ الماری کا دروازہ جیسے ہی کھلا، کپڑوں کی اتنی انبار ہو گئی کہ جگہ نہیں ہے، سارے کے سارے کپڑے نیچے ڈھلک کر گر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک خواہش ہے کہ نہیں بھائی، ذرا نیا آیا تھا، بنا لوں تو بہتر ہے۔ نصیحت نصیحت نصیحت، کون قبول کر رہا ہے نصیحت؟ آؤ، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے واضح طور پر، کل طور پر بتا دیا قرآن کے ذریعے سے کہ کیا چیز ہے جو تمہیں نصیحت کر سکتی ہے۔ کون سی کتاب، کون سا مقصد جس کو پورا کرنا ہے، اور کون سی کتاب ہے جو تمہیں کامیابی دلا سکتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ قمر، سورہ نمبر 56، آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40، 4 آیتوں میں نصیحت کی بات کی بغیر زیر زبر کے اللہ نے۔ کتنا رفیق ہے، کتنا شفیق ہے میرا رب، ایک معمولی سے نطفے سے پیدا ہونے والے اپنے بندے کے لیے بہترین شاہراہ قائم کر دی قرآن کی شکل میں۔ اللہ رب العزت نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تحقیق کے اے لوگو، ہم نے اس ذکر کو، قرآن کو لوگوں کی نصیحت کے لیے آسان کر کے اتارا بھیجا ہے، بس تم میں سے کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ کتنی پیاری بات میرے رب نے کہی کہ کون ہے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا، اور ہر وقت تمہیں، ہر جمعہ تمہیں، ہر اتوار کو تمہیں قرآن کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں وہ نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں۔ جن کے اندر حمانیت ہو، فرعونیت ہو، نمرودیت ہو، ابو جہلیت ہو، ابو لہب بنتے ہو، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ اگر بننا چاہتے ہو تم، تو پھر نصیحت سنو اور ایک کان سے نکال کر کہو کہ بھائی اب نہیں ہو سکتا، ذرا یہ بھی کر لینے دو، ایک عمر آنے کے بعد میں کریں گے، استغفر اللہ ربی۔ ہم نے اس عمر میں آنے کے بعد بھی کئی نوجوانوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا، اس کے باوجود ہمارے اندر نصیحت لینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بوڑھوں کو ہی موت آتی ہے، ہمارے ذہن میں ہے کہ بال سفید ہونے کے بعد موت آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہڈیاں کمزور ہونے کے بعد موت آتی ہے، لیکن ہمارے سامنے ہم نے کئی نوجوانوں کے جنازے اٹھاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے دیکھے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو خالق کائنات، مالک ارض و سما کے حوالے کر دیا جائے، جس کے قبضہ قدرت میں تمام کائناتوں کی جان ہے، جو کن اور فیکون کا مالک ہے، جو هو الحی القیوم کا نعرہ بلند کرتا ہے، جو لا تاخذوہ سینۃ ولا نوم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو نصیحت اور کرتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ کر دنیاوی اور مادی زندگی میں ایسے ملوث کر لیا کہ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس کہ نصیحتوں کو قبول کیا جائے۔ اور کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے عزیزان محترم، جس مذہب پر میں اور آپ چلتے ہیں، مذہب اسلام،
جس دین پر میں اور آپ چلتے ہیں، دین اسلام اتنا بہترین اور پیارا ہے جس کو دل کی گہرائیوں سے ناپنے کی ضرورت ہے، جس کو دماغ اور دل کی دونوں جذبات کو ملا کر اس کو طے کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کیسا پیارا مذہب مجھے دیا ہے۔ مجھے ذرا بتائیے آپ کہ دنیا کا ایسا کون سا مذہب ہے جو ہر 8 دن میں ایک مرتبہ بلا کر لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے، نبی کی سیرت کے ذریعے سے، صحابہ کے واقعات کے ذریعے سے ڈراتا ہو، سمجھاتا ہو، نصیحت کرتا ہو؟ دنیا میں کوئی مذہب نہیں ملے گا آپ کو۔ قصے کہانیاں ضرور ملیں گے، عجیب عجیب سے گفتگو ضرور ملیں گی، لیکن نہیں اگر ملے گا تو نصیحت کا ماحول نہیں ملے گا سوائے اسلام کے۔ اور قربان جائیے، نصیحت کرنے کے لیے اسلام نے وہ دروازے کھولے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضوابط بتائے۔ معراج میں رب نے بلا کر نماز کی فرضیت کا حکم دیا۔ آج تک ہم لوگ یہی سنتے آئے کہ ہاں بھائی 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا چاہیے، 5 وقت کی نمازیں ہی ہیں، 6 نمازیں نہیں ہو سکتی۔ ہم نے تو یہی طے کرتے ہوئے آئے، لیکن ہم نے اس کی ایک طریقہ کار پر، اس کے اصول پر ہم نے کبھی نظر نہیں ڈالی۔ آؤ، اہل علم نے بڑی بہترین بات لکھی اور کہا کہ 5 وقت کی نمازیں کیوں فرض کی گئی آخر؟ کیا اللہ تمہاری عبادت کا محتاج ہے؟ کیا اللہ تمہارے سجدوں کا محتاج ہے؟ کیا اللہ تمہارے سبحان اللہ اور الحمدللہ کا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم، ہرگز اللہ محتاج نہیں ہے۔ کلام اللہ نے اس بارے میں بڑی بہترین بات کہی اور کہا کہ اے انسانوں، تم ذرا غور کرو، تم سارے سمندروں کو انک سیاہی بنا لو اور تمام درختوں کو، جھاڑوں کو کاٹ کے قلم بنا لو اور ہماری تعریف میں لکھنے کے لیے بیٹھو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہماری تعریف میں لکھنے کے لیے بیٹھو، تمہاری وہ سیاہی، وہ انک سمندر کا پانی سوکھ جائے گا، تمہارے درخت کے بنائے ہوئے قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن تم ہماری شان میں ایک لفظ بڑھ کے نہیں لکھ سکتے۔ وہ خالق کائنات، وہ مالک ارض و سما کہہ رہا ہے، وہ خالق کائنات نبی کے ذریعے سے اصول بتایا ہے اور کہہ رہا ہے کہ 5 وقت مسجدوں میں حاضر ہونا ہے۔ اس میں بھی ایک نصیحت کا پہلو ہے۔ ہم نے غور و فکر نہیں کیا، فجر میں ہم حاضر ہوئے، اپنے رب کو راضی کیا اور نمازیں ہم نے پڑھی، اللہ کا ذکر و اذکار ہم نے کیا، اور جب مسجد سے نکلے تو دنیاوی معاملات میں آ گئے، جھوٹ بھی بول دیا، گناہ بھی کر دیا، نگاہوں کا زنا بھی ہو گیا، کسی کو دھوکہ بھی دے دیا۔ لیکن اللہ موقع دے رہا ہے کہ ظہر کی نماز میں آ جاؤ اور سر سجدے میں رکھ کر کہو سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ میں نے غلطی کر دی ہے میرے پاک پروردگار، اللہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اللہ میں نے دھوکہ دیا ہے، اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں میرے غفور الرحیم، تو اس سجدے میں سر کو جانے کو پسند کرتا ہے، اللہ میں تیری ہی تعریف بیان کرتا ہوں، میں دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتا، مجھے مال و زر سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے کھانے پینے سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں تیری تعریف کے اندر آ گیا ہوں میرے اللہ۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو اللہ اہل علم لکھتے ہیں کہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ فجر سے ظہر تک کے درمیان میں جو گناہ ہوئے تھے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ہے اس سے اچھا مذہب کوئی دنیا میں؟ یہ سکھانے والا، اللہ کی بندگی کروانے والا، اللہ کے گھروں کی طرف دوڑ دوڑ کر آنے کا سلیقہ سکھانے والا، اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کا سلیقہ بتانے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کا شکر منائیے کہ آج میں اور آپ کو اللہ رب العزت نے اسی اسلام کے مذہب میں پیدا کر کے دین دیا ہمیں، اور ایسا اصول و ضوابط دیا، اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ کروڑوں کروڑوں درود ہو میرے نبی کے اوپر، ایسا با اخلاق نبی مجھے اور آپ کو عطا کیا جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند عہدے پر فائز کیا ہے۔ ارے غور کرو، ہر نبی نے اس نبی کے آنے کی بشارت دی اور انتظار کرتے رہے
ہیں کہ ہماری نبوت کے ختم ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو سکتی ہے، لیکن ہوا نہیں۔ آخری میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، اور عیسیٰ کی دعا کو اللہ نے قبول کر کے کہا اے عیسیٰ تیری دعا کو قبول کیا جاتا ہے، اب ہم تجھے آسمان پر اٹھاتے ہیں، لیکن جب دنیا میں تجھے دوبارہ ہم بھیجیں گے تو اب نبی بنا کر نہیں، نبی کا امتی بنا کر بھیجیں گے۔ قربان جاؤ، عیسیٰ نے نبوت کو ٹھکرا کر، نبوت کو چھوڑ کر، رسالت کو چھوڑ کر، تمام باتوں کو چھوڑ کر، عیسیٰ علیہ السلام نے دل کی گہرائی سے یہ یقین کر لیا تھا کہ میں نبی بننا نہیں چاہتا، مجھے امتی بننا ہے۔ تو امتی کا معیار نبی سے بھی زیادہ کر دیا اللہ نے۔ وہ ہے تم لوگ، عورتیں، مرد، جوان اور بوڑھے، لیکن کیا ہمارے اندر جذبہ ہے؟ کیا ہمارے اندر نبی کی محبت ہے؟ کیا ہمارے اندر اسلام سے محبت ہے؟ کیا ہم ڈرتے ہیں کلام اللہ قرآن مجید سے؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم۔ ہمارا بچپن تھا، اس وقت میں گھروں سے قرآن کی آواز آتی، اور اگر کوئی دکان یا کسی چیز کا افتتاح اگر ہوتا تو اس افتتاح سے پہلے قرآن کی تلاوت کی جاتی، قرآن کو لگایا جاتا، قرآن کو لوگوں کو سنایا جاتا۔ لیکن آج معاملہ یہاں تک ہو گیا کہ جہاں کہیں آپ دیکھو، کسی ہوٹل کا افتتاح ہو، کسی دکان کا افتتاح ہو، کسی جو ہے آفس کا افتتاح ہو، وہاں پر ہمیں قوالی ضرور سننے کو ملے گی، ہمیں وہاں پر بیکار کی باتیں سننے کو ملے گی، نہیں سننے کو اگر کوئی ملے گا تو قرآن نہیں سننے کو ملے گا۔ آج معاملہ ہمارا آپ کا یہ ہو گیا ہے کہ قرآن سے نصیحت کرنے کی اللہ نے بات کی، ہماری نصیحت کے لیے قرآن کو بھیجنے کی اللہ نے بات کی، لیکن وہی قرآن کو میں اور آپ جوزدان میں لپیٹ کر تاخچے میں رکھ دیا۔ قسم کھانے کی ضرورت آئی جھوٹی تو قرآن، تعویذ اور گنڈے پلیتے لکھنے کی ضرورت آئی تو قرآن، گھول کے پینے کی باری آئی تو قرآن۔ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، قرآن نصیحت کے لیے آیا، قرآن سمجھانے کے لیے آیا، قرآن برائیوں سے روکنے کے لیے آیا، قرآن اچھائیوں کو کرنے کے لیے آیا، قرآن جہنم سے بچانے کے لیے آیا، قرآن جنت کا مستحق بنانے کے لیے آیا، قرآن نبی کا دیدار کروانے کے لیے آیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ قرآن ہمارے گھروں سے غائب ہو گیا، ہماری تلاوت سے غائب ہو گیا، ہماری نظروں سے غائب ہو گیا، ہماری نصیحت سے غائب ہو گیا۔ اس کے باوجود یہ امت چل رہی ہے تو دجال کے شکار تو بننا ہے، ظلم تو تم پر ہونا ہی ہونا ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے نصیحت قبول کی ان کا مقام، مرتبہ، درجہ کیا ہے، اور جنہوں نے نصیحت کو ٹھکرایا جانے انجانے میں تو اللہ کے نبی نے کیسی وعید ان کے لیے سنائی۔ غور کر کے جانا عزیزان محترم، غور کر کے جانا۔ آج کے بعد اپنی زندگیوں میں ان کے انقلاب لانے کی کوشش کرنا۔ نبی سے محبت دل کی گہرائی سے ہونا ہے، یہ انگوٹھوں سے نہیں ہونا ہے۔ جب سے نبی کی محبت انگوٹھوں تک آ گئی، ہم سے نبی کی محبت دل سے ختم کر دی گئی۔ محبت تو یہاں سے تھی، محبت تو عمل سے تھی، محبت تو درود سے تھی، لیکن کہاں ہے؟ کون کرتا ہے نبی سے محبت؟ کون کرتا ہے نبی سے محبت؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ نبی کی رسالت سے پہلے، نبی کی نبوت سے پہلے ماحول اور حالات کیا تھے، اور پھر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نصیحت کی ان لوگوں کو جو بھٹکے ہوئے تھے، جو ہے راہ راست سے ہٹکے ہوئے تھے، اور جن کے پاس مورتی پوجا بھی آ چکی تھی، جن کے پاس نظر و نیاز غلط طریقے کے آ چکے تھے، وہ قوم کے سامنے جب نصیحت کی بات کرتے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنہوں نے لے لیا ان کے لیے بشارتیں سنائی گئی، اور جنہوں نے ٹھکرایا ان کے لیے وہ دردناک عذاب تیار کیا گیا۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے گزرے ہوئے آسمان پر اٹھائے جانے کے 570 یا 72 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں۔ عبد المطلب کے گھر
مایا ناز گھرانہ تھا وہ بھی ایک، اور کعبے کی متولی جو تھے عبد المطلب دادا تھے آپ کے، پیدا ہوئے، وقت گزرتا رہا، حالات بدلتے رہے، اور جوانی میں قدم رکھا، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پہلا نکاح ہوا، اور وقت گزرتا رہا 40 سال کی عمر میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا۔ اب یہاں سے ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے، ایک نیا انقلاب آتا ہے مکے کی سرزمین پر، اور ایسا انقلاب آیا کہ وہ انقلاب کی رفتار کو آج پوری دنیا مل کے بھی نہیں روک سکتی۔ وہ ایسا انقلاب آیا کہ پوری دنیا یہ لکھنے پر آ گئی، ایسی شخصیت کو اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اب یہ پیدا ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس کا ایک نظارہ دیکھ کر اب بات آگے بڑھتی ہے۔ ارے تم تعریف کرتے ہو نبی کی تو کیا، میں تعریف کروں نبی کی تو کیا، میں تو مسلمان ہوں، کر بھی لوں اور کرنا میرا حق بھی ہے، لیکن ذرا دیکھو، ایک آدمی ہے عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، نبی پر ایمان نہیں رکھتا، اس نے دنیا کی 100 عظیم شخصیتوں پر کتاب لکھنی شروع کی، مائیکل ہارٹ جس کا نام ہے، 100 دنیا کی عظیم شخصیتیں، کتاب لکھنا شروع کر دیا۔ جب کتاب شروع کرتا ہے، تاریخ کو معلوم کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے کارنامے کیا ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے کارنامے کیا ہیں، اور دوسرے جو دنیا میں مشہور شخصیتیں گزری ان کے کارنامے کیا ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ تعجب کریں گے، آپ تعریف کر دیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کوئی غیر نبی کی تعریف کر دے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتاب کے اندر 5ویں نمبر پہ رکھا۔ اس کتاب کے اندر جس نمبر 1 پر شخصیت کو رکھا وہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر، وہ عظیم شخصیت کے امتی ہے میں اور آپ، اور آج میں بکھرا رہوں، آج میں اسلام کو بدنام کروں، آج میں مسجدوں کو ویران کروں، آج میں شادی بھی اپنی میں شہبازوں کو رکھوں، آج میں شراب پی کر روڈوں پر دندناتا ہوا پھروں، اور آج اس مایا ناز نبی کا امتی ہوتے ہوئے میں چاقو لے کر کسی آدمی کا قتل ناحق کروں۔ استغفر اللہ ربی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ہو گیا عزیزان محترم؟ یہ سب کیوں ہوا کہ ہم نے نصیحت کو چھوڑ دیا، ہم نے نصیحت لینا چھوڑ دیا، ہم نے نصیحت کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، نفسانی خواہشات کی ہم پیروی کرنے لگے، جھوٹی عزت کو ہم بچانے لگے، اپنے آپ میں تکبر اور غرور کا ایک معیار ہم نے قائم کر لیا۔ جب تمام چیزیں ہمارے اندر جب آئی تو ہم نبی کے امتی ہونے کے مزاج سے دور ہونے لگے، خیر امت کے عہدے سے ہٹائے جانے لگے۔ آج شدید ضرورت ہے عزیزان محترم، آج شدید ضرورت ہے ان واقعات کو، ان باتوں کو جب ہم سنیں تو اپنے گھروں میں جا کر اپنے بیوی بچوں میں رکھیں، اپنے ماں باپ میں رکھیں، اپنے بھائی بہنوں میں رکھیں، اپنے خاندان میں رکھیں، خود بھی نبی کے پکے سچے امتی بن جائیں، اور پھر خاندان اور ماحول کو بھی نبی کا پکا سچا امتی بنا دے، اللہ کے چہیتے بندوں میں میرا اور آپ کا شمار ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ اس کائنات کے اندر ایک نیا انقلاب کا دروازہ پھر کھلے گا انشاءاللہ۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے، سورہ نور کے اندر اللہ نے کہا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، ہم تمہیں دوبارہ پھر خلافت دینے کے جو ہے نا قائل ہیں، ہم تمہیں خلافت دے کر کے رہیں گے، بشرطے کہ تمہارے اندر یہ چیزیں آ جائے کہ تم نمازوں کو ضائع کرنے والے نہ بنو، زکوٰۃ کو پابندی سے تم ادا کرو، آپس میں صلہ رحمی تم کرو، پھر اللہ تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنا کر کے رہے گا۔ یہ تینوں چیزیں مسلمانوں کے پاس سے ختم ہو گئی، اور مسلمان مرے ہوئے لوگوں کی خبروں پر جھک کر اپنے بیٹوں کو تلاش کرتا ہے، زندگی کو تلاش کرتا ہے، صحت کو تلاش کرتا ہے، روزگار میں برکت کو تلاش کرتا ہے۔ وہ زندہ جاوید اللہ
کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی رزق کا دینے والا، کوئی اولاد کا دینے والا، کوئی بیماری کو دور کرنے والا، کوئی تمہارے مال میں برکت دینے والا، دشمنوں سے تم کو بچانے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، جہنم سے بچانے والا، جنت دینے والا، تم کو سرخرو کرنے والا، تم کو پریشان کر کے پریشانی سے نکالنے والا، تم کو سمندروں کی اندھیروں سے باہر نکالنے والا اگر کوئی ہے تو میں ہوں، کہا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے۔ لیکن یہ نصیحت ہم نے بھلا دی، اور آج سوشل میڈیا بتا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ارے کسی کے در پر جا کر اگر تم پوجا کرنا چاہتے ہو یا جھکنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا کہ اسلام کی رسی کو اپنے گلے سے اتار لو، اپنے مذہب کو تم تبدیل کر لو۔ مسلمان ہو کر اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر ہم جیسے لوگ ان باتوں کا تعاقب ضرور کریں گے انشاءاللہ، ہم ان باتوں کا پیچھا ضرور کریں گے انشاءاللہ، لوگوں کے عقیدوں کو درست ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا جب پیدا ہوئے، 40 برس کی عمر میں جب آئے تو ماحول اور حالات کیا تھے۔ آج جیسے حالات اس وقت میں بھی تھے کہ کعبے کا برہنہ طواف کیا جاتا تھا، بات بات پر تلوار نکال کر لوگوں کا قتل کر دیا جاتا تھا، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا تھا، جو سود کا کاروبار عام ہو چکا تھا، عورتوں کو بازاروں میں نیلام کیا جاتا تھا، ہر قسم کی برائی تھی، شراب کو نام بدل بدل کر پیا جاتا تھا، ہر قسم کی برائی تھی جو اس وقت مکے کے لوگوں میں آ چکی تھی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی اور رسول بنایا گیا، اور نبی اور رسول جب بنایا گیا، میرے آقا نے آسمان سے جب وحی آئی دل پر تو وہ پیغام دل نشین لے کر کے آئے، جس سے یہ قوم آج بے بہرا ہو چکی ہے۔ دنیا میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، تو آپ کو نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی لوگوں کو نبوت دی گئی ہے، یہی کہہ کر کے دی گئی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگوں کہہ دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی ایک جملے کے اوپر ہر نبی کو نبوت دی گئی۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنایا گیا، جب نبی بنایا گیا، تو ان آیتوں کا سلیکشن اللہ نے نہیں کیا، بلکہ کچھ اور آیتیں تھی جو اس امت کے اندر سے مزاج ختم ہو گیا۔ یہ نصیحت بھی میں اور آپ قبول نہیں کرتے، مانتے نبی کو ضرور ہے، مانتے نبی پر ایمان رکھتے ضرور ہے، لیکن نبی کا فرمان دل نشیں کیا ہے اس پر میری اور آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جب میرے نبی کو غار حرا میں جبرائیل کے ذریعے سے وحی بھیجی اور کہا کہ اب سے آپ کو، آج کی تاریخ کے بعد سے آپ کو، آج کے وقت سے بعد آپ کو، آج کے وقت کے بعد آپ کو دنیا میں کوئی محمد بن عبداللہ نہیں بولے گا، آپ کا نام جب آئے گا تو محمد رسول اللہ سے آئے گا۔ قیامت کی صبح تک جتنے مسلمان رہیں گے محمد رسول اللہ آپ کو پکاریں گے۔ لیکن رسول بنانے کے لیے اللہ نے جن آیتوں کا انتخاب کیا، اور کیا ہے کبھی؟ قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا نا، قرآن کو دل میں بٹھاؤ تو سمجھ میں آئے گا نا۔ قرآن تو آئے بائش آئے، قرآن زندوں کے لیے نصیحت تھی۔ ہم نے مرنے کے بعد مردے کے پاس پارے لے کر بیٹھتے ہیں، اسے قرآن سناتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا قوم کو، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس قوم کو، یہ نصیحت کون قبول کرے؟ غرض عزیزان محترم، سبحان اللہ، میرے نبی کو جو آیتیں دی گئی، میرے آقا کو جو آیتیں دی گئی، علم کے تعلق سے تھی۔ اللہ نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ کتنی پیاری بات۔ علم کے ساتھ ساتھ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جو سینہ تانتے ہیں نا، جو اپنی دولت پر فخر کرتے ہیں نا، اپنے عہدوں کا غلط استعمال کرتے ہیں نا، اپنی طاقت اور خاندان کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان کے منہ پر تماچا ہے یہ آیت۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی جاؤ اپنے قوم کے درمیان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو قوم تھی مکے کی، انتہائی اجڑ قوم تھی، علم سے نابلد، جہالیت ان کے اندر بھری ہوئی تھی۔ اللہ نے کہا کہ پڑھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کے نام سے جس نے تمہیں خون کی ایک پھٹکی سے پیدا کیا،
اوقات یاد دلا دی. آج کہتے ہیں کہ نہیں پہچانتے کیا ہمارے کو؟ استغفر اللہ، منی کا خطرہ ہے میاں. تم ایک منی کا خطرہ جو تمہارے اندر سے نکل کے تمہارے کپڑوں پہ گرا دے، تم کراہیت محسوس کرتے؟ اس ایک خون کے پھٹکی سے تمہیں پیدا کیا گیا. اللہ نے اوقات یاد دلا دی اور کہا کہ علم حاصل کرنا چاہیے. ذرا بھلا بتائیے، سچر کمیٹی کی ایک رپورٹ آئی تھی، آ کے بھی میں سمجھتا ہوں وہ رپورٹ 20 سال کا عرصہ ہو گیا. 20 سال کا عرصہ ہو گیا. ہمارے لیے شرمندگی کا باعث تھی وہ رپورٹ. یہ بھی نصیحت مسلمان قبول نہیں کرتا. عجیب سا فلسفہ ہے اس کا. سچر کمیٹی نے ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج جب نکلا، کون سے طبقے میں کتنے لوگ تعلیم یافتہ ہیں، ایس سی ایس ٹی میں تعلیم مل گئی، او بی سی میں تعلیم مل گئی، لیکن تعلیم کا فقدان اگر کہیں تھا 0% جس میں تعلیم کا رجحان تھا وہ مسلمان قوم تھی. اور آج بھی ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کون سی تعلیم پڑھا رہے ہیں؟ کیا پڑھا رہے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں؟ کیا سمجھا رہے ہیں اس قوم کو؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم دے کی آیتیں دے کر نبوت اور رسالت کے عہدے پر بٹھایا. قیامت تک اب نبوت کا سلسلہ بھی اللہ ختم کر رہا ہے. لیکن میرے آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں آتے ہیں اور وہی بات رکھتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. آؤ اے لوگو، اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا دیا علم کے ذریعے سے. اب میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، یہ لاد بھی نہیں چلے گا، یہ مناد بھی نہیں چلے گا، یہ حبل بھی نہیں چلے گا، یہ عوض بھی نہیں چلے گا، یہ نصر بھی نہیں چلے گا. یہ بتوں کی تم پرستش ختم کر دو، ایک اللہ کو ماننے پر آ جاؤ. اللہ عرب اور عجم کا تمہیں مالک بنا دے گا. میرے نبی نصیحت کر رہے ہیں قوم کو، اور کچھ بدخماش لوگ اس وقت میں جھکے زمین کی طرف اور ریت کو اٹھا کر میرے آقا کے نورانی چہرے کی طرف جو ہے نا ڈال دیا. میرے نبی کی داڑھی مبارک کے اندر ریت بھر گئی، سر میں ریت آ گئی. کچھ ظالموں نے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو اٹھا کر میرے نبی کے چہرے انور کی طرف مارا، اور جب مارا تو میرے نبی کا نورانی چہرہ زخمی بھی ہو گیا. پتا چلا کہ دین کی دعوت جب دینے نکلو گے تو لوگ تمہیں پھول کا ہار نہیں پہنائیں گے، لوگ تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلائیں گے، تمہاری مخالفت میں ضرور آ جائیں گے. اس لیے کہ لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے اب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنے کی. لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے ایک اللہ پر یقین نہ کرنے کی. لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے کہ نہیں مردے ہماری مدد کرنے والے ہیں. یہ بھی اس وقت کے مشہور و معروف لوگ تھے. حبل اس وقت کے نیک آدمی کا نام تھا. لات اور منات یہ جو ہے نا عورتوں کی خبریں تھی. اور آج بھی مسلمانوں کے پاس عورتوں کی بھی خبر آ گئی. جہاں مسلمان جا کر جھکتا ہے، میرے آقا نے منع کیا تھا نہیں کرنے کے لیے، آج وہیں جھک کر کے میں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے بھیا، نہیں ہو سکتا، یہ تو اس فرقے کا آدمی ہے، یہ تو اس کا آدمی ہے. اللہ کا کرم ہے، اس سینے میں دو چیزیں رہتی ہیں الحمدللہ. ایک اللہ کا کلام رہتا ہے، دوسرا نبی کا فرمان رہتا ہے. ان سینوں کو دبانا یا ان کے عقائد کو کمزور کرنا اتنا آسان نہیں ہے بابو. تمہاری چال تم چلتے رہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اس کا کوئی بھی بال باکا نہیں کر سکتا. اللہ نے واضح کر کے بتا دیا. لیکن اس قوم کے اندر کچھ عبداللہ بن ابی جیسے، عبداللہ ابن سبا جیسے لوگ پیدا ہو گئے جو جو ہیں منافقت کو انجام دیتے ہیں، جو پولیس اسٹیشن میں جا کر اپنے ہی مسلمان بھائی کی مخبری بھی کرتے ہیں. کیا ہوگا اس سے بابو؟ میرے نبی کی بھی مخبری ہوئی تھی جب نبوت کا اعلان کیا تھا. 3 سال تک شعبہ ابی طالب کی قید میں رکھا گیا تھا، لیکن اللہ نے وہاں سے نبی کے ذریعے سے انقلاب کی ایسی چنگاری بھڑکائی کہ دیکھتے دیکھتے سارا کا سارا مدینہ اسلام کی آغوش میں آ گیا تھا. نہیں گھبراتے ہم کبھی بھی، نہیں گھبراتے کبھی. اللہ کے نام لیوا ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہی چیزیں تھی جو کامیابی کی طرف لے جانے والی تھی. جن لوگوں نے مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کو صدیق بنا دیا. جن لوگوں نے مان لیا عمر کو فاروق بنا دیا.
جن لوگوں نے مان لیا عثمان کو غنی بنا دیا، جن لوگوں نے مان لیا حضرت علی کو کرار بنا دیا، سبحان اللہ۔ اب جن لوگوں نے انکار کر دیا، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہمارے خاندان پر چلیں گے، ہم کو ڈسٹرب مت کرو، تم لے کر کے چلو، اللہ نے ایسوں کو ابو جہل بنا دیا، اللہ نے ایسوں کو ابو لہب بنا دیا، اللہ نے عتبہ اور شیبہ بنا دیا، اللہ اکبر، اللہ نے نضر بن حارث اخنس بن شریق بنا دیا، اور ایسا ضلالت کا پٹا ان کے گلے میں ڈال دیا کہ آج دنیا میں ابو جہل کا نام لیتا ہے تو ہر آدمی لعنت بھیجتا ہے، ابو لہب کا نام آتا ہے تو لعنت بھیجی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے چہرے پہ ہر مسلمان کی ایک طمانینت آ جاتی ہے، مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ ہمارا خلیفہ بھی کیا شاندار ہے۔ جو مانتے ہیں لوگ، جو نصیحت قبول کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اب جب یہ طبقہ اٹھا، نصیحت کو قبول کر لیا اور کہا کہ نہیں، ایک اللہ کو ماننا چاہیے، دوسرا ذرا بھی نہیں ہے ہی نہیں، قل هو اللہ احد کا نعرہ بلند کر دیا انہوں نے، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آیتوں کا نزول کیا، اور جبرائیل کو بھیج کر کہا جا جبرائیل، ان لوگوں نے قتل و خون غارت گری بند کر دی، انہوں نے ایک اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، اس میں کھرے اتر گئے، انہوں نے رسول اللہ کی بات کو مان لیا، ان سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے بہترین نقطہ بیان کیا قرآن کے ذریعے سے، ہم نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے، وہ یہ یوسف کے ماننے والوں نے اپنی آنکھوں سے یوسف کی خوبصورتی دیکھی تو ہاتھوں میں زلیخا نے چاقو دی تھی، ایک پھل دیا تھا، جب میرا یوسف آئے تو ان پھلوں کو ان کے سامنے کاٹ ڈالنا، لیکن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا کیا کہنا، ان کے چہرے کی رونق کا کیا کہنا، جن عورتوں کے ہاتھوں میں چاقو تھے یوسف کو دیکھنے کے بعد ایسے وہ لوگ جلال میں آ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہاتھ میں کیا کاٹ رہے ہیں، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ لیکن اہل علم نے اس پر ایک بہترین جملہ یہ لکھا کہ یوسف کے دیکھنے والوں نے پھلوں کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، لیکن میرے آقا کے دیکھنے والوں نے اپنی گردنوں کو کٹوا کر شہیدی کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر، وہ نبی نصیحت کر رہے ہیں، لوگ مان رہے ہیں، اللہ نے آسمان سے ان کو برائیوں سے بچا کر، ان کی تکالیف کو دور کر کے، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آسمان سے جبرائیل سے کہا جا جبرائیل، ہمارا پیغام دل نشیں ہے، بتا نبی کو جا کر جنہوں نے 13 سال تک دشمنوں کے سامنے سر نے جھکایا اور ہماری بات اور نبی کی محبت میں ڈٹے رہے، جن کی پیٹوں کو شق کر کے نمک بھر دیا جاتا تھا، انہوں نے چیخ تو ضرور ماری لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ ماں سمیہ 70 سالہ ایک بوڑھی عورت نے اپنے آپ کو شہید کرانا گوارا کر لیا تھا، لیکن دشمنوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، ہاتھ نہیں جوڑے تھے، التجا نہیں کی تھی، معافی نامہ نہیں دیا تھا۔ اللہ نے ان تمام واقعات کو دیکھ کر کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے راضی، یہ ہم سے راضی۔ اللہ اکبر، کب ہوگا یہ؟ کب ہوگا یہ؟ بیوی کو سنیما کو بھیج کر، جوان بیٹی کو اکیلے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دینے میں، یا جوان بیٹی کو 20 کلومیٹر دور کالج میں سائنس کی تعلیم دینے کے لیے، یا جوان بیٹی کو جو ہے نا ننگی ناش ڈاکٹر بنانے کے شوقین میں ننگی ناش کو سامنے رکھ کر کے آپریشن کرتا ہوا دیکھنے میں، اس کے اعضاء کو دیکھنے میں، یا اپنی جوان بیٹی کو جو ہے بغیر برقعے کے کالجوں میں بھیجنے میں، یا اپنی جوان جو ہے نا بیوی اور جوان بیٹیوں کو شادی بیاہ کے اندر لپسٹک لگا کر، لالوں کو ہونٹوں کو سجا کر، پاؤڈر لپسٹک لگا کر بغیر برقعہ لے جا کر ویڈیوگرافر کے سامنے چھوڑنے میں تمہیں اللہ راضی ہوگا؟ کیسے راضی ہوگا اللہ؟ اللہ ایسے ہی راضی نہیں ہوگا۔ پوچھنا کبھی
اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ جنہوں نے قبول کر لیا تھا کہ اب جو مصیبت آئے گی جھیل لیں گے. اصحاب صفہ ہے، پوچھنا کبھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنہوں نے رضامندی کا اظہار کیا، کہا کہ رسول اللہ جو مصیبت آئے گی جھیل لیں گے، جو پریشانی آئیں گی اسے سر پہ لے لیں گے، لیکن آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، یہ چبوترا نہیں چھوڑ سکتے، یہ قرآن کا قانون نہیں چھوڑ سکتے. آج تو ہم بات بات پر اسلام کی دلالی کرتے ہیں، آج بات بات پر اسلام کا سودا ہم کرتے ہیں. کتنی باتیں ہیں، کتنی نصیحتیں ہیں جو اللہ نے آسمان سے نازل کی. میرا ابو ہریرہ جو احادیث کا لکھنے کا ماہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ رہ کر جو اللہ کے نبی کہتے جاتے وہ لکھتے جاتے، جو کہتے لکھتے جاتے. لوگ پوچھے ارے کیا بات ہے بھائی، کچھ تو چھوڑو، جو جتنی باتیں اللہ کے نبی کہتے ہیں سب لکھتے ہو. کہا کہ مجھے نبی سے محبت ہے. اللہ اکبر. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکوں اور پیاسوں سے پریشان ہیں. 3 4 دن 5 دن 8 دن کا فاقہ ہو گیا اور چکر آنے لگی. اچانک اصحاب صفہ کا چبوترا مدینے مسجد نبوی کے اندر ہے، کبھی جا کر کے دیکھنا، ان صحابہ کی یاد آئے گی، ان کی پریشانیوں کو یاد کرو گے. آج یہ تمام چیزیں بھلا بیٹھے تو نرم نرم گرم گرم مغلائی ڈشز پسند آ گئے. ولیمہ جوڑے کی رقم لے کے حرام کیا جا رہا، اس میں تم لوگ شامل. نہیں بھائی جانا ضروری ہے، رشتہ داری نبھاؤ. بولے استغفر اللہ، کون سی رشتہ داری نبھاتے تم؟ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اس چبوترے سے نیچے اترے، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے. اچانک ایک قدم ڈالتے زمین پر گر جاتے، زمین پہ گر گئے، پیر ہاتھ رگڑنے لگے. ابو بکر کا گزر ہوا، کہا کہ بازو سو. عمر بن خطاب کا گزر ہوا، کہا کہ اٹھ جاؤ. آخر میں محسن انسانیت میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے. آپ نے اپنی ساتھی کی کیفیت کو بھانپ لیا اور کہا کہ ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، کتنے دن کا فاقہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرنے کی طاقت نہیں. میرے آقا نے لے جا کر دودھ پلا کر نئی زندگی دی. کیا یہ تکالیف اٹھائی آپ نے کبھی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے اپنے بچوں کو دین کا دائی حافظ عالم بنانے کی سوچا ہے؟ کبھی اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانے کا سوچا ہے؟ کبھی اپنے گھر سے قرآن کی آواز کو بلند کیا ہے؟ کبھی نصیحت کیسے ملے گی؟ کیسے نصیحت ملے گی؟ کیسے سرخرو ہوں گے ہم؟ کیسا ہوگا عزیزان محترم؟ اب جو لوگ نصیحت لینے کے بجائے انکار کر دیتے ہیں، دل میں تو انکار ہوتا ہی ہے، اگر دل میں بھی اگر اقرار ہوتا تو ہر نصیحت کو قبول کر لیا جاتا، ہر بات کو زندگی میں لا لیا جاتا. لیکن کہاں ہے ذرا بتائیے تو صحیح نا. عملی طور پر ہم لوگ نبی کی مخالفت کرتے ہیں. ایک مجلس میں اللہ کے نبی کا گزر ہوا جہاں کھانے کا انتظام تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو دیکھا. غور کرنا عزیزان محترم، اس عظیم ہستی کا تذکیہ ہو رہا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملے میں کہا تھا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی بس خطہ مختصر. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ شخصیت اس دنیا کے اندر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی نہیں. پھر اللہ اکبر. اب اس شخص کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. نصیحت کی بات ہے، نصیحت قبول کرنے کی بات ہے. نصیحت قبول نہیں کریں گے تو کیا ہوگا اس کی بات ہے. وہ شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس شخص پر پڑی اور اللہ کے نبی نے نصیحت کی اور کہا کہ میاں بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، مومن سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے. اس شخص نے پکڑ پلٹ کر جواب دے کر کے کہا کہ مجھے سیدھے ہاتھ سے کھانے نہیں آتا، میں بائیں ہاتھ سے کھانے کا عادی ہوں. جیسے ہی الفاظ نکلنا تھا نبی کی نصیحت اس نے قبول نہیں کی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی اور کہا اب تیرا سیدھا ہاتھ تیری موت تک تیرے منہ کے پاس نہیں جائے گا۔ لوگوں نے بعد میں دیکھا کہ وہ شخص کوشش کرتا تھا کہ کتنا سیدھے ہاتھ سے کھایا جائے، منہ تک کبھی ہاتھ نہیں پہنچا۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج کل تو نوجوان نسل کو ایک عادت پڑ چکی ہے، کوئی بھی ایک ٹھنڈے کا باٹل اٹھایا گاڑی پہ چلتے چلتے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ افسوس، صد افسوس، کس نبی کے امتی ہو تم؟ ہمارے نبی جو ہم مسلمانوں کے نبی، تمام کائنات میں جس نے رحمت العالمین کا ڈنکا بجا دیا، وہ نبی کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھایا جائے، سیدھے ہاتھ سے پیا جائے۔ آج تو ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ چپل اتارتے وقت کون سے پیر سے اتارنا، پہنتے وقت کون سے پیر میں پہننا، یہ بھی نہیں معلوم۔ کپڑے پہنتے وقت پہلے کون سا ہاتھ ڈالنا، کون سا پیر ڈالنا، یہ بھی نہیں معلوم اس امت کو۔ بس ایک لاؤبالی پن کی زندگی ہے، یہ اندھی زندگی لے کر میں جنت میں جانے کا شوقین ہوں، یہ کبھی خواہش میری اور آپ کی پوری نہیں ہو سکتی۔ غرض کرنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، آؤ اسلام کی طرف۔ اور ایک بات ذہن میں آ گئی تو کرتا چلوں، نصیحت کا جہاں تک تعلق ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو بولنا ایک نصیحت ہے، وضو سے رہو بولنا ایک نصیحت ہے، قرآن کی تعلیم سیکھو بولنا ایک نصیحت ہے، چہرے پر داڑھی کو رکھو بولنا ایک نصیحت ہے، پینچوں کو ٹخنے کے اوپر رکھنا ایک نصیحت ہے، عورتیں اپنا جو ہے نا عبایا برقع ہمیشہ اپنے گھر میں ڈال کر رکھیں، یہ نصیحت ہے۔ دیور کے سامنے بغیر برقعے کے اپنا جسم صرف سر کو ڈھانپ کر دیور کے سامنے بڑی بھاوچ کا آنا انتہائی گناہ قرار دیا گیا، یہ بھی نصیحت ہے۔ کھانا کھاتے وقت سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، یہ بھی نصیحت ہے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہو، یہ بھی نصیحت ہے۔ کسی کو دھوکہ نہ دو، یہ بھی نصیحت ہے۔ سچ ہمیشہ بولتے رہو، یہ بھی نصیحت ہے۔ جھوٹ سے بچتے رہو، یہ بھی نصیحت ہے۔ خبروں کے پجاری مت بنو، یہ بھی نصیحت ہے۔ 5 وقت مسجدوں میں آ جاؤ، یہ بھی نصیحت ہے۔ آپس میں محبت کا پیغام دو، یہ بھی نصیحت ہے۔ نبی پر جب نام آئے تو انگوٹھوں کو چومنے کے بجائے نبی پر درود پڑھو، یہ بھی نصیحت ہے۔ ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک اللہ ہے، اسی کے سپرد ہو جاؤ، یہ بھی نصیحت ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں ہمارے اندر نصیحت کے طور پہ آئیں گے انشاءاللہ، تو پھر دیکھنا ہمارا کھویا ہوا مقام اللہ پھر سے واپس ضرور کرے گا۔ یہ افراط تفریح کا ماحول بھی ختم ہوگا، یہ انتشار کا ماحول بھی ختم ہو گیا، ایک دوسرے سے محبت بھی ہم کرنے لگیں گے، نفرتوں کا جو بازار گرم ہے ختم ہوگا، اور مسجدیں جو ویران ہے بھر جائیں گے انشاءاللہ، قبرستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تمام تر چیزیں ہوں گی، تب میں اور آپ نصیحت کو قبول کریں گے۔ نصیحت ایمان والے قبول کرتے ہیں، برا نہیں ماننا میری بات کا، حقیقت یہ ہے، میں نہیں کہتا کوئی بات ایسی، قرآن کہتا ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے سینے میں کلمے کی محبت ہے، وہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ نصیحت قبول کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں لگتی، لیکن ہے الحمدللہ۔ لیکن ایک اللہ پر ایمان لاؤ، یقین کرو تو نصیحت قبول کرنے کا جذبہ بھی آئے گا۔ سب مسلمان کی اگر داڑھی بڑی بڑی اگر ہو جائے گی انشاءاللہ، تو اللہ آسمان سے رزق کے دروازے بھی کھول دے گا انشاءاللہ۔ یہ چہروں پر ایک مردانگی آ جائے گی، دشمن کے دلوں میں ویسے ہی خوف آ جائے گا جب ہم بھری بھری داڑھیوں کو لے کر اپنے گھروں سے، اپنے ماحول سے، اپنے خاندان سے، اپنے محلے سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں تھا جس نے داڑھی مونڈی ہو، یا میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں کچھ دن کے لیے جب تک جوان رہو داڑھی کو مونڈ کے رہنا، جب بوڑھے ہو جاؤ سفید بالا آ جائے تو داڑھی رکھ لینا، ایسا کبھی نہیں کہا۔ پھر کیوں نہیں رکھتے ہم لوگ؟ کس نبی کو مانتے ہیں ہم؟ کس نبی پر ایمان ہے ہمارا؟ کون سے نبی کو ہم مانتے ہیں؟ اور کس نبی کے ذریعے سے شفاعت ہونے والی ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ آدم کے ذریعے سے شفاعت ہونے والی ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ نوح کے ذریعے سے شفاعت ہونے والی ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ابراہیم کے ذریعے سے شفاعت ہونے والی ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ عیسیٰ اور موسیٰ کے ذریعے سے شفاعت ہونے والی ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ داؤد اور سلیمان کے ذریعے سے شفاعت ہونے والی؟ نہیں نہیں نہیں، یہ سب تو مجبور رہیں گے نا، لاچار ہو جائیں گے نا میدان حشر میں، سب یہی کہیں گے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، نہیں نہیں بھائی ہمارے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس
تمام انسانیت کے اندر ایک ہی شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پورے امتیوں کی نہیں پورے انسانیوں کی شفاعت کا ذمہ داری آپ کے پاس ہے۔ جب یہ چیز ہوگی تو میری اور آپ کی شفاعت ہوگی اور میں جنت میں جانے کے قابل بھی بنوں گا۔ اگر ان کی مخالفت کر کے زندگی گزارو گے تو کچھ ہونے والا نہیں۔ لہٰذا آؤ پکے اور سچے اسلام کی طرف، آؤ محبت بھرے پیغام کی طرف، آؤ اللہ کے قرآن کی طرف، 5 وقت کی نمازوں کی طرف، نبی کی احادیث مبارکہ کی طرف، محبت کے پیغام کی طرف۔ کوئی نہیں روکا تمہیں اس سے، کوئی بل پوری دنیا میں پاس نہیں کر سکتا۔ طلاق پر بل ہو سکتا ہے، برقعے پر بل ہو سکتا ہے، لیکن اسلام پر کوئی بل لا نہیں سکتا۔ کسی مائک کے لال کے قلم میں یہ دم نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ شریعت آسمان سے آئی ہوئی ہے، قانون آسمان سے آیا ہوا ہے، اس کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور جس قانون کی ذمہ داری، جس نصیحت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہا اللہ نے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 8 پڑھنا گھر میں جا کے۔ اللہ نے کہا کہ یہ نصیحت جو قرآن کی شکل میں ہے ہم اسے نازل کر رہے ہیں، اور قیامت تک اس نصیحت، اس قرآن کی ذمہ داری اور اس کی ذمہ داری ہمارے ذمہ اللہ نے کہا ہے، کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا، ہے اور رہے گا میرے پاک پروردگار، لیکن کچھ شر پسند اس ملک کے امن کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ تیرے نام لیوا ہیں، تیرے نبی کے امتی ہیں میرے اللہ۔ یا اللہ امتی ہونے کی لاج رکھ لے میرے پاک پروردگار۔ اے رحمان اے رحیم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ۔ یا اللہ ان ظالموں کا پنجہ مروڑ دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ان ظالموں سے حساب لے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کے املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اللہ ان کے املاک کی حفاظت فرما میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو بچیاں جہیز کی لعنت کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ ان کے لیے نیک اور صالح نوجوانوں کا انتخاب فرما کہ بغیر جوڑے گھوڑے کے نوجوان شادی کر لیں میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو بیمار حال ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ۔ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح پر مسجدوں کو بھرنے والے بنا میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔